الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمین یا رب العالمین۔ کتاب ریاض الصالحین میں ہم کتاب ادب الطعام کا مطالعہ کر رہے ہیں، جس کا ذیلی عنوان ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھنا شروع کیا تھا کہ کھانے کی ابتدا میں تسمیہ یعنی اللہ کا نام لینا، اور کھانے کے اختتام پر اللہ کی حمد کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کننا اذا حضرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما لم نضع ایدینا حتی یبدأ رسول اللہ فیضع یدہ۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک معمول تھا کہ جب ہم کھانے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوتے تھے، کہیں کھانا ہے اور پیغمبر بھی تشریف فرما ہیں، تو ادب یہ تھا کہ ہم اپنا ہاتھ کھانے میں نہیں ڈالتے تھے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی ابتدا فرمائیں اور اپنا مبارک ہاتھ جو ہے وہ کھانے میں ڈالیں۔ وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ مَرَّةً طَعَامًا، ایسا ہی ایک موقع تھا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کھانے پر حاضر تھے۔ فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ كَأَنَّهَا تُدْفَعُ، تو ایک باندی آئی اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی اس کو دھکیل کے لا رہا ہے، جیسے کوئی ہانک کے اس کو لایا جا رہا ہے، ایسی اس کی کیفیت تھی۔ فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ، تو وہ آگے بڑھی کہ اپنا ہاتھ کھانے میں ڈالے۔ فَأَخَذَ رسول اللہ بِيَدِهَا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پکڑ کے کیسے ہٹا دیا۔ ثُمَّ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ كَأَنَّمَا يُدْفَعُ، ایسے ہی ایک بدو، ایک دیہاتی آ رہا تھا اور وہ بھی ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کو دھکیل کے لایا جا رہا ہے۔ فَأَخَذَ بِيَدِهِ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا، اور پھر آپ نے کہا کہ دیکھو ان الشیطان یستحل الطعام الا یذکر اسم اللہ تعالی علیہ، شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال کر لیتا ہے کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ پچھلی مرتبہ ہم نے پڑھا تھا جب کوئی آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کر لیتا ہے، تو شیطان اور اس کے جو چیلے چانٹے ہیں، شیطان اپنی جو بھی اس کی جماعت ہے اس سے کہتا ہے کہ آج تمہارے لیے یہاں پر شب بتانے کا بندوبست نہیں ہو سکا، اور پھر جب وہ کھانے پہ بیٹھتا ہے اور وہاں پر اللہ کا نام لے لیتا ہے تو اب کہتا ہے کہ بھئی تمہارے لیے یہاں پر کھانے کا بھی کوئی بندوبست نہیں ہے۔ تو یہاں بھی پیغمبر فرما رہے ہیں کہ شیطان اپنے لیے اس کھانے کو حلال کر لیتا ہے جس پہ اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا جاتا۔ وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا، پہلے یہ ایک باندی کو لے کر آیا تاکہ اس کے ذریعے اپنے کھانے کو حلال کر لے، تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ فَجَاءَ بِهَذَا الْأَعْرَابِيُّ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ، پھر اس بدو کو ہانک کر لے کر آیا اور پھر میں نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ہستی کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان یدہ فی یدی مع یدیہما، یہ دو ہے، ایک باندی کا ہاتھ میں نے پکڑا ہوا ہے اور یہ ایک بدو کا ہاتھ میں نے پکڑا ہوا ہے، یہ دو ہاتھ میرے ہاتھوں میں ہیں، اور اللہ کی قسم شیطان کا ہاتھ بھی ان دونوں ہاتھوں کے درمیان میں ہے، یعنی میں نے اس شیطان کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ اب یہ ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں خبر دی ہے غیب سے متعلق۔ پچھلی مرتبہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ شیطان کا یہ معاملہ ہے کہ وہ کھانے میں شریک ہو جاتا ہے، وہ گھر میں رات بتانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ اب یہ والی باتیں آج سے 100 سال پہلے اگر یہ روایات بیان کی جاتی تو ان میں کوئی نکارت نہیں تھی، کوئی اجنبیت نہیں تھی، لوگوں کے اندر کوئی اس کے بارے میں پریشانی کا عنصر نہیں تھا۔
لیکن آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو ایک سوشل سائنٹیفک ڈسکورس ہے جو ہم پر غالب ہے، اور ہماری پوری علمیت جو ہے وہ ایک خاص طرح کے سائنسی ذہن سے وجود میں آئی ہے۔ اب یہ بات آپ لوگوں نے سن لی، میں نے بیان کر دی، اور آپ لوگ میں سے سینئر لوگ بھی ہیں، لیکن آج اگر کسی بھی گرامر سکول میں اور جدید سکول میں آپ وہاں جائیں اور بچوں کے سامنے اگر آپ یہ احادیث پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ بچے زیر لب مسکرائیں گے، اور وہ سمجھیں گے جیسے معاذ اللہ کو فیری ٹیلز ہیں، اور مطلب جیسے ہمیں بچوں کو بچپن میں سنایا جاتا تھا نا، جنوں بھوتوں کی کہانیاں سنائی جاتی تھیں، ایسی کوئی کہانیاں، یہ کیا ہوتا ہے؟ شیطان کیا کوئی وجود رکھتا ہے؟ اور کیا شیطان کا کوئی فزیکل وجود ہے؟ اور شیطان کا ہاتھ پیغمبر نے اپنے ہاتھ میں لے لیا؟ تو یہ جیسے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ یہ جو جدید تعلیم ہے وہ جس طرح کا ذہن پیدا کرتی ہے، جس طرح کی ایک سوشل امیجری پیدا کرتی ہے، جس طرح کی ایک سینسیبلٹی پیدا کرتی ہے، اس میں آہستہ آہستہ ہمارے آپ کے بچوں کے لیے ایمان بالغیب ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ اور اس طرح کی ساری باتیں جو میٹا فزیکل ہیں، جو مابعد الطبیعی ہیں، جس کا تعلق غیب سے ہے، وہ اب ان کے لیے جیسے بس ایک مذاق کا موضوع بن گئی معاذ اللہ۔ اور اب ان بچوں کو معراج سمجھانا بھی آسان نہیں رہا، ان کے لیے غیب کو واضح کرنا بھی جو ہے وہ دن بدن مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جس کو ایک بہت مشہور کینیڈین فلسفر ہے چارلز ٹیلر، وہ کہتا ہے کہ بھئی جو روایتی آدمی تھا نا، آج سے 200-250 سال پہلے تک کا آدمی، وہ ایک پورس سیلف تھا، پورس جیسے پورز ہوتے ہیں نا چیزوں کے اندر، یعنی اس کا وجود، یعنی وہ ایک فزیکل بینگ تھا، لیکن وہ یہ سمجھتا تھا کہ فزکس اور میٹا فزکس آپس میں جیل کی ہوئی ہیں، نیچر اور سپر نیچرل کا جو سفیر ہے وہ آپس میں گتھا ہوا ہے۔ اس کے لیے جیسے ارواح کو دیکھنا، اس کے لیے اپنے بزرگوں کی ارواح سے ملاقات کرنا، اور خواب میں ان سے ملاقاتیں کرنا، یا زندہ حالت میں بھی جو ہے وہ ڈیولش جو قوتیں ہیں ان کو دیکھنا، یا آپ سمجھ لیں اینجیلک پاورز کا مظاہرہ دیکھنا، ان کے لیے عام بات تھی۔ لیکن اب جو جدید آدمی ہے وہ ایک بفرڈ سیلف ہے، بفرڈ، یعنی اس نے اپنے اور میٹا فزکس کے درمیان، اس نے اپنے اور سپر نیچرل کے درمیان ایک بفر بنا لیا، تو اس کے لیے یہ باتیں دن بدن مشکل ہوتی جا رہی ہیں۔ اسی لیے سی ایس لوئس ایک بہت مشہور جو ہے وہ کرسچن تھنکر ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ بچوں کو بچپن میں فیری ٹیلز نہیں سنائیں گے نا، تو آپ دیکھیں گے کچھ عرصے کے بعد وہ غیب وغیرہ اور یہ جو اینجیلک ریئلم ہے اس سے متعلق ہونا، یہ جیسے ان سے متعلق نہیں ہو پائیں گے۔ تو یہ بہت اہم بات ہوتی ہے کہ یہ چیزیں کہ جس کے اندر ایک مسٹری کا ایلیمنٹ ہے، جس کے اندر جیسے ایک انچینٹمنٹ ہے۔ ایک اور تھنکر یہ کہتا ہے کہ جدیدیت کا مطلب ہی یہی ہے کہ ڈس انچینٹمنٹ آف دا لائف ورلڈ، ڈس انچینٹ ہو گئی ہے، چیزوں کے اندر ایک میجیکل پن ہوتا تھا، چیزوں کے اندر ایک مسٹری ہوتی تھی، وہ چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ تو میں بس یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ روایتیں جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ کچھ عرصے بعد ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ناقابل فہم بن جائیں گی، اور بہت سو کے لیے بن چکی ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ یہ کون سا علم ہے کہ جو ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں، جو ہم اپنے بڑوں کو دے رہے ہیں۔ ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ تو اور اکبر آبادی نے کہا تھا نا کہ نظر ان کی رہی کالج میں بس علمی فوائد پر، گرا کی چپ کے بجلیاں دینی عقائد پر۔ تو علمی فوائد پہ نظر ہے، ہمارا بچہ یہاں پڑھ رہا ہے، ہمارا بچہ وہاں پڑھ رہا ہے، یہاں سے اس نے آئی بی اے سے اور لمپ سے اس نے گریجویشن کی، اور ساتھ ہی اسی آخری سیمسٹر میں اس کا اسٹینفرڈ میں اور پریسٹن میں اور یہاں اور وہاں اور ییل میں داخلہ ہو گیا گریجویٹ جو ہے وہ ڈگری کے لیے، اور کمال ہو گیا جناب، بہت خوشی ہو رہی۔ لیکن کبھی دیکھ تو لیں کہ وہ پڑھ کیا رہا ہے، اور وہ یہ سب جو پڑھت ہو رہی ہے، اس کی جو ساری تعلیم ہے، اس کے دینی عقائد پر، اس کے ریلیجس سیلف پر اس کے کیا اثرات ہو رہے ہیں۔ تو یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شیطان جو ہے وہ حلال کر لیتا ہے، شیطان اپنے لیے کھانے کو حلال کر لیتا ہے، اس کھانے کو جس پہ اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ اور آپ دیکھیں کتنی فزیکلی آپ نے بتایا کہ شیطان جو ہے وہ باقاعدہ جیسے ہانک کر لے کر آیا تھا، پہلے اس باندی کو لے کر آیا، پھر اس بدو کو لے کر آیا، تاکہ اس کے ذریعے اپنے آپ کو کھانے میں شریک کر لے۔ لیکن جیسے میں نے ان کو پکڑ لیا، میں نے ان کو تھام لیا۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ
اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وَرَجُلٌ يَأْكُلُ، اور ایک شخص جو ہے وہ کچھ کھا رہا تھا، فَلَمْ يُسَمِّ اللَّهَ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْ طَعَامِهِ لُقْمَةً، اس شخص نے کھانا شروع کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیا، بسم اللہ نہیں پڑھی، یہاں تک کہ کھانے میں بس ایک برکی جس کو ہم کہتے ہیں پنجابی میں، ایک لقمہ باقی رہ گیا تھا۔ فلما رفعها الى فیہ، تو جب اس شخص نے وہ جو ایک لقمہ رہ گیا تھا اپنے منہ کی طرف اٹھایا، قال بسم اللہ اولہ وآخرہ، اللہ کے نام سے جو اس کھانے کا اول بھی ہے اور اس کھانے کا آخر بھی ہے۔ ہم نے پہلے پڑھا تھا وہ حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کھانے کی ابتدا کرو اللہ کے نام سے، اور اگر دوران کھانا تمہیں یاد آئے کہ میں نے اللہ کا نام تو لیا ہی نہیں تھا کھانے کی ابتدا میں، تو جب بھی یاد آ جائے تو یہ پڑھ لو، بسم اللہ اولہ وآخرہ۔ تو وہ بھی سارا کھانا کھائی جا رہا تھا، آخری لقمہ جب رہ گیا تو ایک دم اس کو یاد آیا کہ میں نے تو بھائی کھانے پر اللہ کا نام ہی نہیں لیا، تو اس نے کہا بسم اللہ اولہ وآخرہ۔ فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، یعنی جب آپ نے یہ منظر دیکھا تو آپ مسکرائے اور فرمایا ما زال الشیطان یأکل معہ، میں دیکھ رہا تھا کہ شیطان مسلسل اس کے ساتھ کھانے میں شریک تھا، یعنی وہ بھی کھانے میں شریک تھا۔ فلما ذکر اسم اللہ استقا ما فی بطنہ، اور جب اس شخص نے آخری نوالے سے پہلے اللہ کا نام لے لیا تو شیطان اب تک جو کھا بھی چکا تھا، جو کچھ اس کے پیٹ میں تھا اس نے قے کر دی، اس کی الٹی کر دی۔ اب یہ کتنی واضح بات ہے جو پیغمبر فرما رہے ہیں کہ وہ کھانے میں شریک تھا اور کھانا کھا رہا تھا، اور جیسے ہی اس کو یاد آیا کہ میں نے بھائی اللہ کا نام ہی نہیں لیا، اللہ کا ذکر نہیں کیا، تو جیسے ہی اللہ کا ذکر کیا جو وہ کھا چکا تھا وہ بھی اس نے باہر اگل دیا، اس کو بھی اس نے قے کر دیا۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کے کھانے میں برکت ہو، ہمارے یہاں پنجابی میں ایک لفظ بولتے ہیں پچنا، یعنی کوئی چیز پچ جائے، اس کو کوئی چیز مافک آ جائے، اور صرف مافک آنا فزیکل نہیں ہوتا، یعنی جدید دور وہ ہے اس میں ایک خاص طرح کی حساسیت بہت بڑھ گئی ہے، جسم کے بارے میں، ہیلتھ کے بارے میں، کلٹ آف دا باڈی ایک بن چکی ہے کہ یہ نہیں کھانا، یہ کھانا ہے، اور احتیاطیں ہیں طرح طرح کی، لیکن وہ جو روح ہے اس کی کوئی خاص پرواہ نہیں ہے۔ یعنی جسم کو بنانا سنوارنا، جسم کو مضبوط کرنا، جسم کو جو ہے اسٹرینتھن کرنا، اس کو ہیلدی بنانا، اس پہ تو توجہ ہے، لیکن وہ جو روح ہے، وہ جو قلب ہے، اس پہ توجہ نہیں ہے۔ یہ جو اللہ کا ذکر ہے یہ کیا ہے؟ یہ وہ اس قلب کی جو ہے وہ خوراک ہے۔ تو جس طریقے سے ہمارے جسم کو خوراک کی ضرورت ہے، قوت کی ضرورت ہے، ویسے ہی قوت القلوب بھی ہوتی ہے، اسی طریقے سے دلوں کی بھی خوراک ہوتی ہے، اور دلوں کی خوراک کیا ہے؟ وہ اللہ کی یاد ہے۔ ایک ہمارے ہاں چلتا ہوا جملہ ہے نا کہ موسیقی روح کی غذا ہے، تو یہ جملہ آدھا درست ہے، ان معنوں میں درست ہے کہ روح کی بھی غذا ہوتی ہے، لیکن وہ موسیقی نہیں ہے، اور اگر آپ اس کو موسیقی کہنا ہی چاہتے ہیں تو وہ ڈیوائن میوزک ہے، وہ موسیقی ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ جگر مراد آبادی کا کیا خوبصورت شعر ہے کہ نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے، روح الامین اس کو جو ہے وہ سنائے، اور جو ہے پیغمبر کی روح اس کو سنے، یا اللہ کی طرف سے وہ نغمہ آیا ہے اور وہ کون سنے؟ وہ انسانی روح سنتی ہے۔ تو ہمارے جو قلب کی خوراک ہے، ہماری روح کی خوراک ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ان کے دل اللہ کی یاد سے اطمینان پاتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رفع مائدتہ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب کھانے کے بعد گویا دسترخوان اٹھایا جا رہا ہوتا تھا، لپیٹا جا رہا ہوتا تھا، اس موقع پر آپ یہ کلمہ شکر کہا کرتے تھے، یہ ذکر کرتے تھے، یہ دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنن عنہ ربنا۔ الحمدللہ، کل شکر کل تعریف اس اللہ کے لیے، کثیراً طیبہ، بہت حمد، بہت زیادہ اور بہت پاکیزہ، مبارکاً فیہ، وہ جس میں برکت دی جائے،
غیر مکفی، ایک ایسی، اب اس میں یہ جو آگے الفاظ ہیں کچھ لوگوں نے اس کو حمد کے ساتھ جوڑا ہے اور کچھ لوگوں نے اس کو اس طعام کے ساتھ جوڑا ہے جو طعام ابھی ختم کر کے بیٹھے ہیں۔ یعنی ایک مطلب تو یہ ہے کہ غیر مکفی، کہ یہ جو ہم نے حمد کی ہے اللہ کی یہ کافی نہیں ہے ہمارے لیے، جتنی بھی حمد کریں کم ہے، ٹھیک ہے۔ اور کہا نا کہ ممکن ہی نہیں ہے ثنا، اور لا تحصی ثناء علیک کما انت اثنیت علی نفسک، اے اللہ تیری ثنا ممکن ہی نہیں ہے، ہم احصاء ہی نہیں کر سکتے مگر اتنا ہی جتنا تو نے خود اپنے لیے جو ہے وہ بیان کی۔ تو غیر مکفیین اگر اس کو ہم سے جوڑیں تو مطلب یہ ہے کہ یہ ہم کافی نہیں ہے ہمارے لیے، ولا مودعین، اور نہ یہ کوئی آخری حمد ہے جو ہم کر رہے ہیں، نہ ہم کوئی الوداعی جو ہے حمد کر رہے ہیں، ولا مستغنن عنہ ربنا، اور اے ہمارے رب ہم کبھی بھی تیری حمد سے مستغنی نہیں ہیں، جتنی بھی تعریف کریں جتنا بھی شکر کریں کم ہی ہے وہ، ہمیں کبھی اس سے استغنا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، بہت حمد کر لی بہت شکر کر لیا اب ہمیں ضرورت نہیں ہے معاذ اللہ۔ اور جو دوسری رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ تین چیزوں کو کھانے کے ساتھ جوڑا گیا، اے اللہ تو نے ہمیں روٹی دی، تو نے ہمیں کھانا دیا۔ ایک بات تو یہ کہ غیر مکفیین، اے اللہ بس تو یہ مت سمجھنا کہ ہماری کفایت ہو گئی ہے، ابھی ہمیں اور بھی ضرورت ہے، ابھی ہم نے دوپہر کا کھانا کھایا ہے، ابھی ہمیں رات کی جو ہے روٹی بھی چاہیے، ہمیں کل کی روٹی بھی چاہیے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام نے کہا نا کہ اے رب تو ہمیں روز کی روٹی عطا فرما، اور اس کا اصل مطلب تو روحانی معنوں میں تھا کہ ہمیں ہمارا روز کا جو رزق ہے وہ دے، جو روحانی رزق ہمیں درکار ہے وہ دے۔ لیکن ہم اللہ کے سامنے اس حوالے سے بھی محتاج ہیں کہ روز کی روٹی ہمیں اللہ سے چاہیے، تو کہا کہ غیر مکفیین، اے اللہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ بس یہ ہمیں کافی ہو گئی ہے، ولا مودعین، نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ بس تو نے کھانا دے دیا ہے تو بس کافی ہے، کافی ہو گیا ہمارے لیے، ہم بس گویا الوداعی کھانا کھا لیں، ولا مستغنن عنہ ربنا، اور اے رب ہم کبھی بھی تجھ سے مستغنی نہیں ہیں، کھانے کے حوالے سے کبھی بھی مستغنی ہم نہیں ہیں، کسی بھی چیز کے معاملے میں ہم انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، ہم آٹونومس نہیں ہیں۔ جو حدیث قدسی میں آتا ہے نا کہ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ، میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلا دوں، فاستطعمونی اطعمکم، تمہیں چاہیے کہ تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا دوں گا۔ تو انسان چاہے ارب پتی بھی ہو نا، تو جیسے اللہ سے روٹی مانگنی چاہیے، اللہ سے کھانا مانگنا چاہیے، اللہ سے جنت بھی مانگنی چاہیے، اللہ سے اس کی رضا بھی مانگنی چاہیے، لیکن اللہ سے جو ہے وہ پاؤں کی جوتی اور تن کا لباس اور رات کی روٹی بھی مانگنی چاہیے۔ اس سے محتاجی کا احساس پیدا ہوتا ہے، اس سے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم کوئی جو ہے وہ سیلف ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، ہم گاڈ ڈیپینڈنٹ بینگ ہیں۔ تو کہا کہ ولا مستغنن عنہ ربنا، اور اے رب ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی تجھ سے استغنا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ تو ولا تکلنی الی نفسی تو طرفۃ عین، اے اللہ تو ہمیں ایک پلک جھپکنے کی دیر بھی ہمارے نفس کے حوالے مت کیجیو، ہم ایک لمحہ بھی اپنے آپ کو سہار نہیں سکتے، ایک لمحہ بھی اپنے آپ کو جو ہے خود سے ہم باقی نہیں رکھ سکتے۔ تو یہاں پر بھی یہ فرمایا کہ یہ جو کھانا ہے اے اللہ، نہ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ہمارے لیے کافی ہو گیا ہے یا یہ ہمارے لیے آخری ہے، اور نہ ہی ہم کبھی یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں تیرے کھانے کی ضرورت نہیں ہے یا ہم تیرے کھانے کی طرف سے مستغنی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم اغفر لنا ولآبائنا ولأمہاتنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات۔ اللہم اشف مرضانا مرضى المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم آسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم انصر المسلمین فی کل مکان، اللہم انصر المسلمین فی فلسطین، اللہم انصر المجاہدین فی غزہ، اللہم انصر المجاہدین فی حماس، اللہم ارحمہم اللہم ارحمہم اللہم ارحمہم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔